بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک بین الاقوامی ادارہ ہے گیلانی صاحب جس کا نام ہے اپسوس. یہ مختلف ایشوز کے اوپر سروے کرتے ہیں. میرے خیال حال ہی میں وائس آف امریکہ کے لیے بھی انہوں نے وائس آف امریکہ کے لیے ایک سروے کیا ہے، لیکن ایک سروے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک انہوں نے پبلک نہیں کیا. تو اس لیے میرے پاس یہ امبارگو نیوز ہے آپ کے پاس. جی، تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس ٹائم بہت بڑا کنسرن بھی ہے کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے اگلے یہ جو الیکشنز ہیں 2 دن بعد ان کے ریزلٹس کو جو ہے وہ قبول کریں گے. تو ان کے جو سروے کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی 53% لوگ ایسے ہیں ٹوٹل 53 جو کہ مکمل طور پر ان ریزلٹس کو قبول کر لیں گے. اور اس میں سے وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی 23% ایسے ہیں کہ دے ول ایکسیپٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. تو اگر 53 اور 23 کو ملا کر دیکھا جائے تو کوئی 76% لوگ آئندہ آنے والے الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کر لیں گے. ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھ کے اس کے بعد آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. 4% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ریزلٹس کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور 4% ہے وہ. اور اس کے علاوہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ کر لیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ کوئی تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 3% ہے. اور اس کے علاوہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو مے بی ایکسیپٹ والے جو ہیں وہ کوئی تقریباً اور مے ناٹ یعنی کنفیوز ہیں جو وہ کوئی 17% کے لگ بھگ ہے. اچھا، اس میں اگر مزید اس کے اندر گہرائی کے اندر جائیں، اس میں انہوں نے مختلف ایج گروپ کا بھی اس کے اندر ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. یہ جو 4% لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کسی صورت میں ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں 76% میں یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز نظر آتے ہیں. یہ جو 4% والے ہیں یہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر ووٹر یا سپورٹر ہیں. تو یہ خوشائند ہے کہ اس ملک میں جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس میں ایک لارجر جو 50% سے زیادہ 53% ہے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی رزلٹ آئے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. یہ اچھی اور خوشائند بات ہے میرے خیال. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ سروے کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں، ان سے کوئی بھی اپنی جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کے مطابق سروے کروا لیں. تو کویشچننگ کی فریمنگ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نیت کیا ہے. یہ سروے بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، خاص طور ایک پہ. بات میں آپ کو نہیں، بتاؤں، میں اداروں کی کریڈیبلٹی کی بات نہیں کر رہا. اپسوس جو ہے نا کریڈیبل ہوں گے، وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور تسلیم شدہ میں ادارہ یہ ہے. کہہ رہا اور ہوں کہ ابھی جس نے سروے کروانا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وائس آف امریکہ نے بھی ان سے سروے کروایا. نہیں، میں یہ عرض کروں کہ جس نے سروے کروانا ہے اس کے ایگزیکٹ موٹیو کو تو وہ نہیں جانتے نا، اس لیے فریمنگ آف کویشچننگ کے ایشو یہ وہ ایشو ایک ٹلٹ بنا کے. اچھا سرویئر جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو ایسے انداز میں کرتا ہے کہ چیزیں نیوٹرل کیونکہ بھی ہو یہ جائیں. ہم نے دیکھا کئی سالوں سے. اب جب سے یہ سرویز کا ٹرینڈ پڑا ہے، پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہو کہ اس طرح کے سرویز آ جاتے تھے اچانک، جس میں کریڈیبلٹی ایک طرح کی شو کی جاتی تھی، جس میں ایک گروپ کی، ایک تنظیم کی، ایک جماعت کی پاپولرٹی شو کی جاتی تھی. گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کوششیں ہونی چاہیے، لیکن ہم ڈاؤٹ فل رہتے ہیں اس کے سارے جو بھی اس کا میکنزم ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے وہ سارا کام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو نیت یا وہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. دوسری بات، لیکن افسوس نے اتنی محنت کی. اگر میری افسوس نے اگر اجازت دیں، دیکھیں آپ کا یہ نقطہ ویلڈ ہے اور اس پہ سوالات ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ بیسیکلی مائنڈ میکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. پروفیشنلی اگر آپ ان سروس کو کریں، اور چونکہ میں افسوس کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے کام کا طریقہ کار، تو وہ اتنا پروفیشنلی ضرور کرتے ہیں کہ جو بائسز ہیں نا ان کو نکال کر وہ جو ریئلٹی ہے یعنی وہ جو نبض ہے نا اس کو چیک کیا جا سکتا ہے ان کے سروے. نہیں، میں ان کی کریڈیبلٹی پہ بالکل شک نہیں کر رہا، کریڈیبلٹی پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اب ویسے میں کہہ رہا ہوں دوسری بات، جی پلیز عوامی بات کریں کہ افسوس نے اتنی محنت کی اور وہ سروے کیا، جس نے بھی کروایا، رزلٹ کمپائل کر کے امبارگو بھی کر دی انہوں نے. آپ نکل جائیں سڑکوں پہ،
عام آدمی سے پوچھیں تو بچے کو پتہ ہے کیا رزلٹ آنا ہے اور اس کو مانے بیٹھے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ون سائڈڈ الیکشن ہے اور اس میں ایک رزلٹ جو نظر آ رہا ہے، ایک تاثر ہے کہ پی ایم ایل این کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کی حکومت بنے گی. یہ تو ایک واضح سی بات ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت لیکن ہوگی، ایک ان کی بات میں آپ کو سرپرستی بتاؤں، میں ایک ہوگی. چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر الیکشنز میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے، 50% کو کراس کر کے 65% کو ہو جاتا ہے، تو یہ چالیں ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں ہاں گی اور لیکن یہ پھر اگر تو رزلٹ 8 کچھ بھی آ فروری سکتا ہے. الیکشنز آپ ایک حد سے زیادہ مینیج نہیں کر سکتے. ہاں جی آپ مجھے یہ بتائیں، اگر پی ٹی آئی کا ووٹر اٹھ کے الیکشن بوتھ تک چلا جائے، ایک تو ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان کے، ٹویٹر کے اور فیس بک کے، چھٹیاں زیادہ ہوئی ہیں، یہ نہ ہو یہ سارے لڑکے اور لڑکیاں گھومنے کے لیے مری اور چترال کا سفر کرنا شروع کر دیں. نہیں، یہ یہ بھی ان کی چوائس ہے. نہیں، سنیں نا سر، نہیں ذمہ داری بھی ہے نا. ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ووٹ پول کریں مہربانی ہاں کر کے. ان کی ذمہ داری ویسے کسی اور نے لے لی ہوئی ہے پہلے ہی، تو وہ بیچارے کیا کریں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کی طاقت سے وہ ہاں چیزوں کو لیکن تبدیل کر یو آر سکتے ہیں. رائٹ، یہ بڑا اچھا سلوگن ہے. میں بار بار پہلے بھی جو گزارش کی تھی، میں اس کو اس چیز سے مشروط کرتا ہوں کہ بشرطے کہ آپ کو وہ پورا انوائرمنٹ بھی دیا جائے. یہ پورا انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، اگر انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن آپ اٹھیں اپنے گھر سے اور بستر سے نکلیں، تیار ہوں، الیکشن بوتھ تک لیکن وہ تو جائیں کافی اور حد ووٹ تک ظاہر کاسٹ ہے. کریں. ہاں وہ تو خیر آپ وہ سارے کے سارے انوائرمنٹ کو تبدیل کر کے رکھ دیں. تبدیل کرنا چاہتے. یہی تو ووٹ کی طاقت ہے ہاں جی. یار. اب میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہمیں تھا. گلا نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ ووٹ پول نہیں کرتا اسے گلا نہیں نہیں جی، کرنا. ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مور دین 80% ہونا چاہیے بھائی. بالکل 90% ہونا چاہیے. دنیا کو ایک مثال بنائیں کہ واقعی یہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، یہ جمہوریت کو اپنی چوائس سمجھتے ہیں بالکل اور اپنا حق رائے دہی صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ ڈیسپریشن ہو، فرسٹریشن ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو، مایوسی ہو، اور ووٹر جو کہتا ہے یار اب تو نظر آ رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، چھڈو یار. دیکھیے، ہمیں یہ آپ حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے ڈسپیئر ووٹر کی، نہیں بالکل نہیں ہونی پھیلانا، چاہیے. ہوپ دینی ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا، آپ ماشاءاللہ اکانومی کے فرنٹ پہ زبردست ایکسپرٹ ہیں. ایک تو آج خبر آئی جناب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس نے ایک ہیوج اور ریکارڈ بورنگ کی ہے پاکستان کے بینک سے، انٹرنل بورنگ. لیکن وہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کا باہر ہاتھ چلتا تو وہ باہر بھی کر لیتے بائی دا وے. وہ وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک گیپ ہے. ایک آپ کا ٹوٹل ریونیو ہے، ایک آپ کا ایکسپینڈیچر ہے. جب آپ کا ریونیو کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو وہ آپ نے بارونگ قرض لے کر ہی پورا کرنا ہے. باہر سے آپ کو پیسے مل نہیں رہے. یہاں پہ آپ کو پچھلے سال 1.5-2 سال میں شارٹ ٹرم بارونگ ہوئی ہے زیادہ. شارٹ ٹرم بارونگ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ٹی بلز کے ذریعے 3 ماہ 6 ماہ یا 1 سال کے لیے پیسے جنریٹ کیے ہیں، تو اب آپ نے ان کو سروس بھی کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا جب خسارہ زیادہ ہوگا تو آپ کو بارونگ بھی زیادہ کرنی پڑے گی. اور ایک بات مجبوری آپ ہے. ذہن میں رکھیں، جب تک کوئی بھی حکومت اپنے وسائل کو اور محصولات کو نہیں بڑھائے گی، اپنی آمدن کو نہیں بڑھائے گی، یہی تو پاکستان کا اس ٹائم ایشو ہے کہ آج کوئی بھی حکومت میں آ جائے اس سے انٹرنل بارونگ بھی اور ایکسٹرنل بارونگ دونوں کرنی پڑیں گی. میں یہی تو، یہ میرا آپ سے اب دلچسپ سوال ہے مہتاب صاحب. کیمپین چلتی رہی ہے الیکشن کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن میں تو حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں میاں نواز شریف صاحب پہ. جس طریقے سے وہ اپنی کیمپین میں گئے ہیں اور انہوں نے خزانوں کے منہ کھولے ہیں ماشاء اللہ، کہ جیسے وہ واقعی وہ کنگ بن چکے ہوئے ہیں. میں آپ سے اسی لیے کہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو زیادہ فوکس اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والی حکومت ان کی ابھی تک تو. دوسری بات کہ میں خوش بھی ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اور حیران بھی ہوں. خوش تو یہ ہوں کہ اچھی بات ہے، آپ عوام کے لیے سہولتوں کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. حیران میں اس بات پہ ہوں جو آخری کیمپین کا جلسہ مہتاب صاحب انہوں نے کیا ہے، شاید آپ بھی سرپرائز ہوں اگر آپ نے نہیں سنا. قصور میں، کھڈیاں کے علاقے میں ایک بستی ہے آگے جا کے، اور کوٹ رادھا کشن کے پاس ہو، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہاں سے آپ کو قصور آپ کو یہاں سے جتا رہا ہے، وہ چونکہ شہباز شریف وہاں پہ کھڑے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں آپ. اور انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی دیں، اسٹیڈیم دیں، اس کے بعد جناب موٹر ویز بنا دیں اس کے ارد گرد،
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریل پیل کر دیں, یہ قصور ماڈرن سٹی لگنا چاہیے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے لگ جائیں گے, 1 ارب, 2 ارب, 10 ارب, 20 ارب. شہباز صاحب یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ جو خزانوں کے منہ کھلتے ہیں ہمارے جو سیاستدانوں کے, جو آنے والے حکمران بھی ہوتے ہیں, یہ کہاں سے یہ چیزیں پوری ہوں گی؟ ہر ضلع میں اتنے اربوں کے اعلانات. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ کے اس پروگرام کو میرے خیال میں ختم کرتے ہیں. پاکستان کے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں کوئی تقریباً اس ٹائم جو تھرو فارورڈ ہے وہ کوئی 2 سے 3 ٹریلین کے درمیان کھڑا ہے, اور اس میں سے بہت سارے درجنوں ایسے پروجیکٹس ہیں, کوئی 12 سے 1300 کے درمیان پروجیکٹس ہیں ٹوٹل. ان میں سے کئی 100 پروجیکٹس ایسے ہیں جو اگلے 100 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے, 50 سے 100 سال میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. میں مثال دیتا ہوں تھرو فارورڈ سے تاکہ میرے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. اگر ایک پروجیکٹ کی قیمت ہے 100 روپیہ, آپ ہر سال اس کے لیے 2 روپے رکھتے ہیں, تو یہ کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوگا؟ 50 سالوں میں. اور اگر 100 روپے قیمت ہے اور 1 روپیہ رکھتے ہیں تو کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوگا؟ 100 سال میں. پاکستان میں یہ جو اس ٹائم ہمارے پروجیکٹس کی حالت ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے. یہ نئے وعدے پھر کیا ہیں مہتاب صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے؟ ووٹیں لینے کے لیے ہیں, جھوٹے وعدے ہیں. ان میں تو نہیں کہتا اللہ کرے یہ پورے ہوں جائیں, ہم نہیں تو ہوں گے دعا گو نا. ہیں. 90 سے 95% اور وعدے ہمیں تو پورے نہیں ہو یقین ہے سکتے. میاں نواز شریف کی اس طرح کی لیڈرشپ پہ. بھائی اگر ہم 3 سال اپنے گھر کو ٹھیک کریں, گھر سے مراد پاکستان, ہاں جی, اور اپنے چیزوں کو ایک تو اس ملک پہ رحم کر دیں. رحم یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی رفتار کو کم کر دیں. یہ لمبے چوڑے وعدے ظاہر نہ ہے یہ کریں, بھی ان نہ کا لوگوں کو فوکس یقین ہوگا. کرنا چاہیے. میں زیادہ پیسیمسٹک بھی نہیں ہونا چاہتا, ہاں, یہ امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر اس ملک میں آج کسی فرشتے کی حکومت بھی آ جائے تو اگلے 2 سے 2.5 سال میں اتنے ریلیف نہیں ہاں, مل لیکن سکتے. پاکستان میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے تو خوش قسمتی بھی ہے نا ایسے خواب سننا جی, کہ یہ ایک ہم خواب بیچتے ہیں نا. روایتی سیاست کا انداز بن گیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ لیکن پریکٹیکلی وہ ایک کس میری طرح اور کرتے آپ کی ہیں. ذمہ داری بھی ہے, ہم ان کے مینیفیسٹوز کو سامنے رکھیں, جی اور اگلے 5 سال میں جس کی بھی حکومت ہاں بنے جی, 5 سال اس کو ہر 6 مہینے کے بعد اس کو لتاڑتے بھی رہے اور پوچھتے رہے, بھائی جان آپ کا یہ الیکشن میں وعدہ تھا, کیا اس کا؟ اور دیکھیں ناظرین, یہ آگے یہ متاثر نے بڑی اچھی بات کی آخر میں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب میڈیا لتاڑتا ہے یا میڈیا کو کوئی لتاڑتا رہتا ہے, حکومت آتی ہے تو میڈیا کی بھی خیر نہیں انہی ہے. الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. میرا خیال ہے کہ آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہاں جی, شیئر کیجئے اور کمنٹس ہاں, وہ کیجئے اور گھنٹی لائکس بھی آپ آگے کیجئے. لگائیں نا جناب, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو پاکستان میں دور دراز کے لوگ ہیں کہ وہ آپ بیل کو ٹچ کریں اور آپ سبسکرائب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن ہماری آپ نے لینی ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.